السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ اقتدار ختم ہو چکا ہے، اختیار بھی ختم ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم کا جو 14 یا 15 پارٹیوں کا اقتدار تھا یا ان کی حکومت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب یہ سارے جا چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صدر بننے کی خواہش بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی افسوسناک خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو چاہ رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا کے وہ پاکستان کا صدر بن جائے، لیکن یہ ان کے لیے بری خبر ہے کہ وہ پاکستان کے صدر نہ بن سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جب ایک دفعہ کسی کو کسی چیز کا نشہ پڑ جاتا ہے تو وہ اس نشے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ ایسا ہی شہباز شریف صاحب کو بھی پرائم منسٹر کا جو نشہ چڑھ چکا ہے وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ان کو کافی دفعہ کہا گیا ہے کہ آپ وربلی تو ان کو کافی دفعہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کو چھوڑ دیں، اس کو خالی کر دیں، لیکن شہباز شریف صاحب کسی بھی حالات میں اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ خالی کرنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ تو آپ مجھے 14 اگست کا جو تقریب ہے اس کو منانے دے، یا 14 اگست کے جو تقریب ہے ایز اے پرائم منسٹر مجھے منانے دے کہ میں اسی میں شامل ہو جاؤں، اور وہاں سے جو ہے نا مجھے بلایا جائے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور وہ 14 اگست کو منا رہے ہیں۔ ان کی یہ بہت بڑی خواہش ہے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا برائے مہربانی کر کے پرائم منسٹر ہاؤس کو خالی کر دیں، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو خالی کرنے کے لیے بالکل کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے۔ پھر ان کو کہا جا رہا ہے، بالخصوصاً صدر عارف علوی صاحب نے ان کو ایک خط بھی لکھا ہے اور ان کو کمیونیکیٹ بھی کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس کو چھوڑ دیں، آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، ماڈل ٹاؤن میں بھی آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی مسلم لیگ نون کے کسی بھی جو آفس میں بھی میٹنگ کر سکتے ہیں، ان کے اپنے بھی کافی دفاتر ہے، کسی بھی دفاتر میں جا کے آپ وہاں پہ میٹنگ کر سکتے ہیں یا اپنے گھر میں میٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن مہربانی کر کے آپ پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ دیں۔ لیکن وہ اس کے لیے چھوڑنے کے لیے یا خالی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ صدر مملکت صاحب نے جو ان کو خط لکھا ہے، صدر مملکت صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے نا وہ بیٹھ کے جو ہے نا 3 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ یعنی آج رات 12 بجے تک ان کے 3 دن پورے ہو جائیں گے کہ وہ نگران وزیر اعظم کا جو نام ہے وہ فائنل کر دے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے صدر صاحب کو، اور جو ہے نا ہمارے پاس 8 دن کا ٹائم ہے، 8 دن میں ہم کریں گے۔ نشہ ہے، ویسے وہ نشہ کہاں پہ اترتا ہے؟ اگر انسان کو ایک دفعہ کسی چیز کا نشہ لگ جاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس نشے سے جو ہے نا وہ دور نہیں جا سکتے۔ تو وہ ان کا اقتدار تو ختم ہوا ہے، لیکن وہ چاہتے اب بھی ہے کہ وہ 14 اگست کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی منا لیں۔ وہ وفاقی کابینہ بھی ان کی جو ہے نا وہ تحلیل ہو چکی ہے، باقی وزارتیں بھی ان کی ختم ہو چکی ہے، حکومت بھی ان کی ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی تک انہوں نے نگران وزیر اعظم کا نام بھی فائنل نہیں کیا کہ کون آئیں گے۔ ویسے آپ کے علم میں بھی ہے کہ نگران وزیر اعظم کا نام کہاں سے آئے گا، کون جو ہے نا اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، اور پھر جو ہے نا یہ نام جو ہے نا کون جو ہے نا باہر صرف اپنے منہ سے لیں گے کہ جو ہم آپس میں بیٹھے تھے اور ہم نے ان ناموں میں سے اس نام کو فائنل کر دیا۔ یہ تو آپ سب کو علم ہے، اور آپ سب کو بھی یہ اندازہ ہے کہ کون جو ہے نا وہ نام دیں گے اور کون سا نام جو ہے نا وہ فائنل ہوگا وہاں سے۔ راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا یہ نام فائنل کرتا ہوں، لیکن یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ راجہ ریاض صاحب کون ہے اور وہ کیا کرتے ہیں اور اس کا کیا کردار ہے۔ اسپیکر صاحب کی اگر بات کی جائے تو اسپیکر صاحب جو ہے نا یہ اب اسپیکر ہی رہیں گے، کیونکہ اسپیکر جو ہے نا جب دوسری حکومت آئے گی وہ ان کے جو ہے نا وہ حلف برداری جو ہے نا وہ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا اسپیکر صاحب جائیں گے۔ لیکن ہم صدر مملکت عارف علوی صاحب کی بات کریں یا پی ٹی آئی کی جو قریب بندہ ہے اس کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہے، لیکن صدر صاحب ابھی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ ابھی بھی پاکستان کا صدر ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ آپ دیکھ سکتے کہ کیا چیزیں جو ہے نا وہ چلتی ہے اور کس طرح چیزیں جو ہے نا وہ پلٹ جاتی ہے۔ سندھ اسمبلی کی بات کی جائے تو سندھ اسمبلی بھی جو ہے نا تحلیل ہو چکی ہے، اور بہت جلدی جو ہے نا وہاں پہ بھی نگران وزیر اعلیٰ آئے گا، اور وہاں پہ وہ اپنے جو ہے نا وہ جو ان کا کام ہے وہ سر انجام دیں گے۔ 24 سے 48 گھنٹوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کا بھی نام آئے گا، کیونکہ نام ویسے بھی آلریڈی فائنل ہو چکا ہے، لیکن صرف اب جو ہے نا انہوں نے صرف نام لینے کہ یہ بندہ جو ہے نا نگران وزیر اعظم ہوگا، کیونکہ بہت پہلے سے یہ نام شاید جو ہے نا جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ نام فائنل ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب ان کو ہمیشہ کے لیے خوابوں میں آتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ لیں ایک ہی فیصلہ جو عمران خان صاحب کے حق میں، آپ اس کو کہہ سکتے کہ انہیں کے حق میں آئے، کہ جس طرح انہوں نے جو نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو واپس لانا چاہ رہے تھے،
تو وہ سارا ان کا جو پلان انہوں نے بنایا تھا، جتنا محنت کیا تھا 16 مہینے اتنے زیادہ ظلم کے باوجود، کتنا ظلم انہوں نے کیا، کس طریقے سے ملک کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، لیکن پھر بھی ان کا جو پلان تھا وہ صرف جو ہے نا اتنا ہی، نواز شریف صاحب کو لندن سے سعودی عرب لائے اور سعودی عرب سے واپس لندن تک پہنچا چکے، باقی وہ پاکستان لانے میں کامیاب نہیں رہے۔ اس کے بھی کافی وجوہات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے جو ان کا پلان تھا اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، یا شہباز شریف صاحب کا جو سیٹ اپ تھا، یا وہ نہیں چاہ رہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ہے نا وہ نااہلی ختم ہو جائے، وہ دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کی۔ اب اگر ہم گرفتاریوں کی بات کریں تو 16 مہینے تو انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا، لیکن اسی کے باوجود اب بھی جو ہے نا وہ مسلسل ظلم کر رہے ہیں، اور گرفتاری جو ہے نا ان کی جو گرفتاری کا سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ ابھی بھی جو ہے نا وہ لوگ گرفتاری کر رہے ہیں، ان کی حکومت بھی ختم ہو چکی ہے، ان کے اقتدار بھی ختم ہو چکی ہے، ان کے جتنے بھی سسٹم تھا وہ تقریباً آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، لیکن اسی کے باوجود جو ہے نا اب بھی وہ اپنے ظلم سے نا جو نہیں ہٹ رہے۔ ان کے جو بڑاس ہے، ان کے اندر جو گرمی ہے، جو غصہ ہے، ان کا ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب بھی جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ظلم کرے، کیونکہ جتنا ظلم انہوں نے کیا وہ شاید سمجھتے کہ ماڈل ٹاؤن میں ہم نے جو کچھ کیا تھا وہاں پہ شاید انہوں نے تھوڑا سا ظلم کیا تھا، اس کے بعد اب ان کو ایک چسکا پڑا ہے، جو ابھی انہوں نے جو ظلم کیا وہ اب جو یہ چاہتے کہ اس سے بھی زیادہ کچھ نہ کچھ یہ ظلم کر دیں۔ تو اب بھی ان کا یہ بھی ٹھنڈا غصہ جو ہے نا ابھی بھی اسی ظلم کے باوجود ان کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ پھر عمران خان صاحب جو نا ہمیشہ ان کے خوابوں میں رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ ڈرتے ہیں، خواب پتہ نہیں یہ کس قسم کے خواب ہے جو ان کو رات کو بھی نظر آتے ہیں اور عمران خان صاحب سے ڈرتے ہیں۔ ایک عجیب چیز ہے یہ خواب کے حوالے سے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر چھوٹے بچے بھی ہیں نا تو بچے جب کچھ کام کرتے ہیں وہ بھی تھوڑے بہت جو ہے نا وہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہم مارکیٹ میں لائیں گے، یا اگر چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں نا وہاں پہ اگر وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو وہ جھوٹ کے لیے جب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بچوں کے سامنے کہیں گے تو وہ جو ہے نا بچے ہنسیں گے اور ہمارے وہاں پہ کیا امیج ہوگی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ان کے پاس جو پلانر ہے یا ان کو جو مشورہ دیتے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو مشورہ اس طرح کی کمزور مشورہ کہ چھوٹے بچے بھی سمجھ سکتے کہ اتنی بری جو ہے نا ان کی وہ جو ہے نا پلاننگ ہے کہ اب بات کس چیز کی جا رہی ہے، ڈائری اور موبائل فون چھان بین کی جا رہی ہے۔ یہ ممکن کیسا ہوا، کیسا جو ہے نا ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کا جو سسٹم وہ ڈائری کے تھرو چل رہا ہو، اور اس زمانے میں 2023 میں آئی ڈونٹ نو کہ ان کے جو پیچھے پلانر ہے وہ بھی ابھی بھی انہوں نے 70 80s یا 60s کے پلانر ابھی بھی انہوں نے پیچھے رکھے۔ ان کو تھوڑا بہت جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے کہ ماڈرن لوگ لانے چاہیے جو 20 سینچری سے 20 یا 21 سینچری یا بھی جو موجودہ سسٹم ہے اسی کے ساتھ چل رہے ہو، کہ ابھی تو ڈائری کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی چیز بھی جو ہے نا اپنے موبائل میں لوگ وہاں پہ جلدی جلدی اس کو کر لیتے ہیں، آپ کی جو ہے نا جی میل میں سیو ہو جاتی ہے، مختلف ایسی چیزیں جو وہاں پہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ تو آپ سیو کر سکتے۔ تو ڈائری کی کیا ضرورت ہے کہ ڈائری میں رات کو ایک بندہ لکھے گا ہینڈ رائٹنگ سے کہ کل میں نے یہ کرنا ہے، وہ یہ ظلم میں نے کرنے ہیں، یا اس کو بندے کو میں نے چینج کر دینے، اور پھر اگر کوئی بندہ اس طرح کی واردات کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کو پیچھے چھوڑتا ہے کہ وہ اس کے ثبوت کیوں پیچھے چھوڑتا ہے کہ ڈائری۔ پھر ڈائری کی اگر بات کریں تو پھر جب اتنے وہاں پہ آپریشن ہوتے تھے تو وہاں پہ ڈائری وہاں سے کیوں نہیں گئی تھی؟ تو اب جو ہے نا یہ ڈائری والا، اور پھر جو ہے نا یہ ڈائری جو ہے نا اپنے ملک کے اوپر بہت زیادہ سوالات چھوڑ جاتے ہیں۔ یقین کیجئے اتنے سوالات ملک کے اوپر کہ آپ جو ہے نا آپ کا ذہن بھی یا وہاں تک نہیں پہنچے گا کہ اتنے سوالات اپنے ملک کے اوپر یا اپنے اداروں کے اوپر ایک ڈائری کے تھرو جو ہے نا آپ چھوڑ لیتے ہو۔ بات تو آپ کرتے ہیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کریں گے، لیکن یہاں پہ آپ بات کرتے ہیں ایک ڈائری کی کہ جو ہے نا پورا ملک کا جو ہے نا نظام ہے وہ ایک ڈائری کے تھرو چلتا تھا۔ تو اگر کسی اور ملک کے بندے کے ذہن میں یہ ہو، اگر وہ یہ سمجھ لیتے کہ ان کے ادارے کیا کرتے تھے، اگر ایک ڈائری کے اندر ایک چھوٹی سی لکھائی ایک بندہ اگر لکھتا ہے اسی کے تھرو چیزیں چلتی ہے، تو پھر ملک کے ادارے کیا کرتے تھے، ملک کے ادارے اس وقت اس کے اوپر ریئیکشن کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو یہ اپنے ملک کے اوپر بھی کافی زیادہ سوالات اٹھ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کو جو ہے نا وہ کسی کی عقل ہے اگر وہ سوچ لے کہ یہ آخر جو ہم کر کیا رہے ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہے نا مارکیٹ میں لا رہے ہیں۔ پھر جو ہے نا ہاتھ کی لکھائی، اب 2023 میں کون ہاتھ سے چیزیں لکھتے ہیں؟ یہ 2023 ہے بھائی، یہ سمجھنا چاہیے کہ 2023 میں کہاں سے لوگ کہاں تک پہنچے، اور آپ کے ذہن میں ابھی بھی وہ پرانی سوچ کے جو ہے نا ہاتھ سے لکھائی ہوگی، وہ پھر اس کو کہیں گے کہ آپ یہ کریں وہ کریں۔ بھائی 2023 سے 2023 میں پوری دنیا چینج ہو چکی ہے، اب جو ہے نا ہاتھ کی لکھائی بہت کم لوگ کرتے ہیں، ساری چیزیں موبائل میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، موبائل میں سیو ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہاتھ سے لکھائی کرے گا، وہ پھر اپنے پاس ڈائری رکھے گا اور پھر ڈائری لے کر جائے گا اور پھر اس ڈائری کے پلاننگ کے تھرو جو وہ ساری چیزیں کرے گا۔ عجیب سی چیز ہے، پتہ نہیں کیوں اس طرح لوگ کرتے ہیں اور کیوں اپنے ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہے کہ بندے کو نیچے لے کر جانے میں یا اس کو جو ہے نا اتنے ذلیل کرنے کے لیے اپنے ملک کے ساتھ کھیلنے والے لوگ پتہ نہیں یہ آخر کون ہے اور کیوں اس طرح اپنے ملک کے ساتھ کرتے ہیں۔
پھر 14 اگست کے حوالے سے اگر بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے سال کہہ رہے تھے کہ ہم نے 14 اگست نہیں منانی، یہ پاکستان ہمارا نہیں، یہ ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ 14 اگست بھی منا رہے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب مولانا فضل الرحمان کو اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کس طرح جو ہے نا ابھی ان کو لگا ہے کہ ابھی جو ہے نا ملک کے ساتھ وفاداری کرنی چاہیے، پچھلی دفعہ تو یہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا جو پچھلے دفعہ انہوں نے کہا تھا۔ پھر تحریک انصاف کے جھنڈوں کی اگر بات کریں تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، ویسے کافی ویڈیو اس پہ اوپر فنی جو لوگ ہیں جو فنی ویڈیو بناتے ہیں ان کی بھی کافی زیادہ ویڈیو بن چکی ہے، اور ویسے بھی یہ مارکیٹ میں اگر اس میں حقیقت ہے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے پاکستان کے لیے، اور پورے سسٹم کے اوپر جو ہے یہ سوالات اٹھا رہے کہ آخر کہاں تک ہم نے اپنے ملک کو پہنچایا، اور یہ آخر اس کی قصور کس کی ہے اور کس نے اس ملک کو اتنا نیچے گرا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جو ہے نا وہ پاکستان کی جھنڈیوں سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ بک رہی ہے۔ یعنی مارکیٹ میں اگر کوئی بندہ ایک پاکستان کا جھنڈا لیتے تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا 4-5 بندے جو ہے نا تحریک انصاف کے جھنڈے خرید رہے ہیں، اور وہ اس دفعہ جو ہے نا پاکستان کی 14 اگست کو وہ جو ہے نا تحریک انصاف کے جھنڈوں کے ساتھ وہ منانا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی افسوسناک خبر ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے ادارے ان کو اس بات کا سمجھنا چاہیے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں یا زیادہ تر جو کافی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اب جو ہے نا بلیک جھنڈا انہوں نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کچھ لوگ تو اپنے گھروں کے اوپر لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے کیونکہ ہمارے خون جو ہے نا بہائے جا رہے ہیں۔ یہ آخر کہاں تک ملک کو پہنچایا اور کس نے پہنچایا اور کس مقصد کے لیے پہنچایا، اس کی انویسٹیگیشن لازمی ہونی چاہیے کہ آخر آپ لوگ کر کیا رہے، کیوں ملک کو جو ہے نا اتنے نیچے آپ لوگوں نے گرائے کہ ملک اس حالات تک پہنچ چکے کہ کچھ لوگ جو ہے نا 14 اگست کو نہیں منا رہے اور کچھ لوگ جو منا رہے وہ جو ہے نا ایک پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ منا رہے، تو وہ ملک کا جو جھنڈا تھا وہ کہاں پہ گیا ہے۔ اسی کے اوپر کافی زیادہ سوالات بن سکتے اور پوچھنے بھی چاہیے۔ سائپر کا بھی جو آپ نے دیکھا کہ سائپر کا جو بانڈا تھا وہ بھی کھل گیا، ایک جو امریکن جو ایک کریڈیبل ادارے نے جو ہے نا سائبر کو شائع کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا افسوسناک جو ہے نا کام ہے پاکستان کے لیے، یا آپ اس کو افسوسناک اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کریڈیبل ادارہ جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو اگر سائپر کو یہ سمجھے اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ سائپر جو ہے نا یہ جھوٹ تھا اور یہ سب چیزیں، تو وہ اس ادارے کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتے امریکہ کے اندر؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ وہاں پہ کیس کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے جو یہ سائپر شائع کیا یا پبلش کیا ہے، یہ آپ نے ہمارے ملک کی جو ہے توقیر کی ہے، تو وہاں پہ اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے اگر اس میں حقیقت ہے، اور عمران خان صاحب اگر غلط ہے تو اس کے اوپر کیس کرنا چاہیے وہاں پہ۔ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کے خوابوں سے بالکل جو ہے نا وہ نہیں بھاگ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جھنڈیاں جو ان کی پارٹی کے جو ہے بہت زیادہ بک رہی ہے۔ حقیقی آزادی لوگ جو کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی اس دفعہ ہم منائیں گے 14 اگست کو، تو وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ یہ افسوسناک بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اگر ملک نہیں ہے تو نہ پھر پیپلز پارٹی ہے، نہ پھر نون لیگ ہے، نہ پی ٹی آئی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز جو ملک ہے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو مقتدر حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اگر علم ہے کہ یہ کس نے یہاں تک پہنچایا، ان سے حساب لینا چاہیے لازمی۔ نگران حکومت کا معاملہ جو ہے نا وہ تقریباً ایک دن میں جو ہے نا یہ فائنل ہو جائے گا، نگران سیٹ اپ آ جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کی خواہش ہوگی کہ وہ جتنا اس کو کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچیں گے، لیکن یہ خواہش ان کی پوری ہو جاتی ہے نہیں، یا 14 اگست جو ہے نا ان کو منانے دیا جائے گا پرائم منسٹر ہاؤس میں یا نہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1-2 دن میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو خواہش ہے باقی پارٹیوں کے کہ الیکشن جلدی ہو جائے، لیکن شہباز شریف صاحب کی خواہش نہیں ہے کہ الیکشن اتنی جلدی ہو جائے، اور اس کو جتنا وہ لنگر آن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جتنا لنگر آن ہو جائے تو وہ جو ہے نا شہباز شریف صاحب کے لیے بہتر ہے۔ 20 دن جو ہے نا یہ نواز شریف صاحب کے لیے یا پی ڈی ایم کے لیے بہت جو ہے نا خطرناک اور ان کے اوپر بہت باری پڑے گی، کیونکہ یہ 20 دن جو آخری اگست کے رہتے ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا ان کے اوپر بوجھ ہوگا، کیونکہ اب جو ان کے خلاف جو کیسز آ رہے ہیں، ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو بہت بھاری رہیں گے یہ 20 دن۔ یہ صرف شہباز شریف صاحب کے اوپر نہیں بلکہ پورے پی ڈی ایم کے جتنے بھی پارٹیاں تھیں ان کے خلاف، اور بہت ایسے کیسز ہیں کہ ابھی جو ہے نا اس کو ریورس کیا جائے گا، ان کے خلاف جو ہے نا کیسز اب سپریم کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ جو ہے نا اس کو ریورس کیا جائے گا جو پارلیمنٹ ہاؤس سے پاس کیے گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی خواہش ہوگی یا نون لیگ کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو بھی اس طرح ڈسکوالیفائی کرے جس طرح نواز شریف صاحب کو کیا گیا تھا، لیکن یہ ان کی ایک خواہش ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی بالکل زیادہ مختلف ہے، ایسا نہیں ہے جس طرح وہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔
इमरान खान साहब को अगर देखा जाए तो इनके ऊपर तकरीबन 200 के करीब केसेस है। अगर वो एक केस से निकल जाते हैं, और हम देखते भी है कि जितने भी इनके जो ज़मानत है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो ना सब जो ना खारिज हो रहे हैं। अगर इमरान खान साहब एक केस से निकलते, दूसरे केस में पकड़ा जाते, फिर उससे निकल जाते, तीसरे में पकड़ा जाते, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकते हैं। अब भी मामलात अगर इमरान खान साहब चाहे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब भी मामलात जो है वो तय कर सकते हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अभी कहा कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का तारा हूँ और 30 साल से मैं इस्टेब्लिशमेंट का जो है ना आंख का तारा हूँ, और वो उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें कही, लेकिन इमरान खान साहब के साथ अब भी मामलात तय हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, अभी तो मुझे सी क्लास दिया गया है, अगर इससे भी नीचे यानी डी या ई या एफ कोई भी क्लास दिया जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अपनी आज़ादी के ऊपर मैं किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। न मैं किसी को एनआरओ देने के लिए तैयार हूँ, न खुद एनआरओ लेने के लिए मैं तैयार हूँ। इमरान खान साहब वापसी पे अगर उनको वापसी का भी चांसेस है, अगर वो अब भी जो है ना उसके साथ डील करके वापस भी इनकी हुकूमत बन सकती है। ये आज तक की खबरें थे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है सब न्यू इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर किया जाए। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।